الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم نے جو دورہ قرآن کا آغاز کیا تھا جو ترجمہ، تفسیر اور گرامر کے اوپر مشتمل ہے، الحمدللہ اس کی آج 40 نمبر آیت مبارکہ سے ہمارا آغاز ہے اور اس سے پہلے 4 رکوع گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد یہ بنی اسرائیل کا تفصیلی تذکرہ ہے ان آیات میں، لیکن آج کی آیات مبارکہ کا خلاصہ، ترجمہ اور تشریح سے پہلے آپ حسب سابق اس رکوع کی تلاوت سنیں گے۔ میں گزارش کروں گا ہماری اس کلاس کے آج کے قاری صاحب حافظ محمد عاقب کہ وہ آج کی آیات مبارکہ کی پہلے تلاوت کریں اور اس کے بعد ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ آج کی آیات مبارکہ میں جو مرکزی موضوع ہے وہ بنی اسرائیل ہے۔ سب سے پہلے آپ چیدہ نکات ذہن میں رکھیں کہ آج کے رکوع میں مرکزی چیزیں کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے ہم جو رکوع پڑھ چکے وہ اس سورہ مبارکہ کی تمہید تھے، اور اس سورہ مبارکہ کا نام بقرہ ہے اور یہ مدنی سورہ مبارکہ ہے۔ 40 رکوع اور تقریباً 286 آیات مبارکہ اس کے اندر ہیں۔ بڑی میجر قرآن کی سورہ مبارکہ ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں جن دعاؤں سے آغاز کیا تھا اس کا اللہ سے دعائیں مانگی تھیں جو اللہ نے سکھائی تھیں کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور چلا۔ سیدھا راستہ کون سا ہو؟ جو تیرے انعام یافتہ لوگوں کا ہو، اور ان کا نہ ہو جو مغضوب ہیں، اور ان کا بھی نہ ہو جو ضالین ہیں۔ تو ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ وہ کون لوگ ہیں مغضوب اور ضالین؟ تو اللہ رب العزت نے مسلسل 2 صورتیں نازل فرما کر ہمیں مغضوب اور ضالین کے مصداق بتا دی۔ مغضوب کا مصداق یہودی اہل کتاب ہیں اور ضالین کا مصداق اہل کتاب میں سے عیسائی ہیں۔ تو یہ جو سورہ بقرہ ہے یہ ان کا مصداق ہے جو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، یعنی اہل کتاب میں سے یہودی۔ لیکن ان دونوں کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ یہ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ بنی کا معنی اولاد اور بیٹے ہے، اور اسرائیل یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، اسراء اور ایل۔ تو یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس میں جو ایکول ٹو عبداللہ ہے۔ اسراء عبرانی زبان میں عبد کو کہتے ہیں اور ایل اللہ کو، یعنی اللہ کا بندہ، اور یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت یعقوب کون تھے؟ تاریخی حوالے سے دیکھیں تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے 2 بیٹے تھے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے مزید آگے بیٹے تھے جن سے پورے قبائل چلے بنی اسرائیل کے۔ تو اسرائیل لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے ہیں، اور ان کی نسل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک
جتنے بھی انبیاء آئے اور جتنی بھی ان کی امتیں آئیں وہ تمام کی تمام بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ اور کتنے سارے انبیاء آئے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے بنی اسرائیل میں تقریباً 70,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا، اور وہ 70,000 انبیاء جب ان سے نبوت کنورٹ ہوئی بنی اسماعیل میں تو پھر ان کے لیے اس کو سنبھالنا اور اس کو تسلیم کرنا بڑا مشکل تھا۔ اسی لیے اہل کتاب میں سے یہودیوں اور عیسائیوں نے آقا دو جہاں کے اعلان نبوت کو اور آپ کی اشاعت اسلام کی کوششوں کو ہمیشہ رد کیا۔ تو یہاں مرکزی موضوع اب بنی اسرائیل کو بنایا جا رہا ہے کہ تم میرے ساتھ کیے گئے وعدے کو پورا کرو۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے، اور آپ کی اولاد میں انبیاء اور جتنی امتیں ہیں وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہیں۔ اور یہ تقریباً جو قرآن مجید کے موضوعات ہیں ان میں بڑا بکھرا ہوا موضوع ایک اور پھیلا ہوا موضوع بنی اسرائیل کا بھی ہے، اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں مرکزی نبی باقی انبیاء کے ساتھ ساتھ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں اللہ کے جن کا اللہ نے قرآن میں سب سے زیادہ 136 مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ موسیٰ کا معنی کیا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں خصوصاً ابن جریر کہ موسیٰ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک منہ اور ایک شاہ۔ تو منہ پانی کو کہا جاتا ہے، اور شین جو ہے یہ اسٹینڈ فار شجر ہے۔ تو یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں نے جب اللہ کے حکم سے تابوت میں رکھ کر پانی میں بہا دیا تو وہ فرعون کے گھر میں جناب آسیہ کو جب ملے تو اس کی وجہ سے تابوت میں ملنے والا وہ شخص اس نسبت سے آپ کو جو ہے وہ آپ کا نام جو ہے وہ موسیٰ ہی پڑا۔ تو بعد میں اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے مراتب عطا فرمائے۔ تو یہ کچھ ابتدائی چیزیں تھیں، کچھ ہم انشاءاللہ اگلی آیات مبارکہ میں ان چیزوں کو دیکھیں گے کہ جگہ جگہ پہ اللہ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ فرمایا۔ ایک تاریخی بات اور بڑی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے بڑے انعامات عطا فرمائے، انبیاء کو، ان کی امتوں کو، لیکن ان کے پیروکار ہمیشہ گمراہی کا شکار رہے، اپنے انبیاء کو بڑی تکلیفیں دیں، اور متعدد انبیاء کو ایک ایک دن میں انہوں نے شہید کیا، جس کے اوپر آنے والی آیات مبارکہ ہمیں بتائی جائیں گی۔ تو یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کا جو نافرمانی کی داستان ہے وہ جگہ جگہ پہ یہاں آیات مبارکہ میں آئے گی۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے والی ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن جو تھا وہ سرزمین فلسطین تھی۔ تو یہاں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جب ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ بے وفائی کی تو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا، پھر وہاں سے ایک قافلہ آیا، اس نے نکالا اور آپ کو مصر کے بازار میں فروخت کیا گیا۔ اللہ نے پھر آپ کو عزت اور جاہ و جلال عطا فرمایا۔ تو اب یہی بنی اسرائیل جن کا اصل مسکن فلسطین تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں شفٹ ہو گئے مصر میں آ کر، اور پھر یہاں کے جو فرعین تھے انہوں نے ان کو اپنے غلام بنا لیا، اور پھر سینکڑوں سال پہ مشتمل جو غلامی ہے وہ ان کا مقدر بنی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں بنی اسرائیل کے جن کو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو وہاں سے نکالیں اور اپنی اصل سرزمین جو ان کی ماں ہے دھرتی اس کے اوپر لے جائیں۔ جتنے معجزات اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، دریا کا جو ہے وہ راستہ دے دینا، من و سلوہ کا اترنا، بادلوں کا سایہ کرنا، چشموں کا جاری ہو جانا وغیرہ وغیرہ، یہ تمام اسی راستے کے اوپر معجزات ہیں جو مصر سے نکلتے ہوئے سرزمین فلسطین تک آنے کے راستے میں ہوئے ہیں۔ اور یہ 1 2 10 20 سال کی بات نہیں، یہ 40 سال پہ محیط داستان ہے جو ان کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں سے لاتے رہے ہیں۔ تو یہ کچھ بنیادی باتیں تھیں، آگے انشاءاللہ ان چیزوں کو ہم چلاتے رہیں گے۔ آپ ترجمے کی طرف ذرا غور کریں تو باقی چیزیں انشاءاللہ آگے آ جائیں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ غلام بنے، اور اس کے بعد پھر تقریباً امام رازی نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تقریباً 400 سال کا فاصلہ ہے۔ تو 400 سال یہ غلام بنے رہے وہاں پر جتنے فرعین تھے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھ لیں، فرعون کسی شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے جو بادشاہ کا لقب اور ٹائٹل تھا وہی فرعون ہوتا تھا۔ تو اس طرح باقی ممالک کے لوگوں کے اپنے اپنے جو ہیں وہ خطابات ہوتے ہیں۔ جو بھی حبشہ کا بادشاہ ہوتا تھا اس کو عمومی روایات میں نجاشی کہا جاتا تھا، اور باقی اسی طرح مختلف جو علاقے ہیں ان کے حکمرانوں کو مختلف نام دیے جاتے تھے۔ چند ایک آپ اپنے ذہن میں ذرا رکھ لیں تاکہ یہ کنسیپٹ کلیئر ہو۔ یعنی کیسر کسی کا نام نہیں بلکہ روم کے ہر بادشاہ کو کیسر کہتے تھے، اور اسی طرح فارس کے بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، یمن کے بادشاہ کو تبا، اور حبش کے بادشاہ کو نجاشی،
ترک اپنے بادشاہ کو خاقان اور مسلمانوں میں ان کو سلطان کہا جاتا تھا۔ ہندوؤں میں وہ اپنے بڑے کو راجا اور برطانیہ کے جو بادشاہ ہیں وہ جارج کہتے تھے۔ اسی مناسبت سے یہ پوری ایک داستان ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک حوالہ میں اور آپ کی خدمت میں پیش کر لوں، ابن جریر نے یہ بات لکھی ہے کہ جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا نام ولید بن مصعب تھا۔ باقی لوگوں نے باقی نام بھی لکھی ہیں، لیکن میں نے آپ کو ابن جریر اور ابن کثیر دونوں کا حوالہ دے دیا ہے، یہاں انہوں نے یہ بات لکھی ہے۔ اب ذرا اس کے ترجمے کی طرف آپ آئیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اللہ رب العزت اب ان کو خطاب فرما رہے ہیں۔ یا کا معنی جی اے بنی، بیٹوں اور اولاد کے لیے ہے، اسرائیل میں عرض کر چکا کہ یہ عبداللہ کا عبرانی ترجمہ ہے، اے اولاد یعقوب، اے عبداللہ کی اولاد، اذکروا تم یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، میرے جو احسان ہیں ان کو، التی اس میں موصول ہے، جو انعمتو میں نے انعام کیے، علیکم تم پر، میرے ان انعامات کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِي اوف بِعَہْدِکُم، واو کا معنی اور ہے، یہ واو کنجنکشن اور عاطفہ کے لیے ہے۔ اوفو، یہ اردو میں اس کا ترجمہ بہترین یہ ہے کہ تم وفا کرو، یعنی پورا کرو، بعہدی میرے عہد کو، اوف میں پورا کروں گا، بعہدکم جو میں نے تمہارے ساتھ کیا ہے، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ اور خاص مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ باتیں ان کو کیوں کہی جا رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا دو جہاں جب ہجرت فرما کر مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ طیبہ میں یہودی بہت بڑا اپنا اثر اور رسوخ رکھتے تھے، مالی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے۔ تو جب آقا دو جہاں نے اپنی دعوت پیش کی ان کے آگے تو ان کا ایک بڑا ذہنوں میں چھپا ہوا اور گفتگو میں اعتراض یہ ہوتا تھا کہ ہماری سیاست کدھر جائے گی، ہماری معیشت کہاں جائے گی؟ تو یہ تو ایک رکاوٹ بن جائے گا اسلام لانا ہم سب کے لیے، کیونکہ وہ اپنے مذہب کو چھوڑ چکے تھے جو ڈیوائن ان کا ریلیجن تھا اور جو وہی والا مذہب تھا، کیونکہ یہودی اور عیسائی اپنی کتابوں کو خرید اور بیچ چکے تھے ان کے احکامات کو۔ اگلی آیت میں وہ بات آئے گی۔ تو یوں کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل، پہلے بھی تمہیں میں نے برتری دی ہے، یاد کرو میرے ان احسانات کو جو میں نے تمہارے اوپر کیے ہیں، میرے ساتھ کیا گیا وعدہ ایک پورا کرو، میں بھی پورا کروں گا کہ سرداری تمہارے لیے ہی ہوگی، لیکن کم از کم ڈرو تو صحیح میری ذات سے اور میرے حبیب کا کہنا تو مانو۔ وَآمِنُوا، اس آیت مبارکہ سے ان کو قرآن کے قریب لایا جا رہا ہے، کیونکہ یہودی اور عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو اسلام ہے یا قرآن ہے یا آقا دو جہاں کی تعلیمات ہیں یہ کہیں ہمیں اور دور نہ لے جائیں اور یہ کوئی اجنبی سا پیغام ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی اجنبی پیغام نہیں ہے، یہ وہی پیغام ہے جس نے تورات بھیجی ہے اور پیغام بھیجا، جس نے انجیل بھیجی اور تمہیں ہدایت کا پیغام بھیجا، یہ وہی ڈیوائن اور آسمانی حکم ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تم اون کرو جس طرح پہلے تم میں سے اچھے لوگ اون کرتے رہے اللہ کے احکامات کو، اس گروہ میں سے شامل نہ ہو کہ جو آیات اور میرے احکامات کو بیچ ڈالتا تھا اپنے مفاد اور مقاصد کے لیے۔ وَآمِنُوا، واو کا معنی اور، آمنوا ایمان لاؤ، یہ فعل امر کا صیغہ ہے جمع کا۔ ایمان لاؤ بما، اس پر جو، انزلتو جو میں نے اتارا، اور وہ ہے کیا، مصدقاً وہ کوئی اجنبی پیغام نہیں ہے بلکہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معکم اس کی جو تمہارے پاس ہے۔ تو اس میں حروف جارہ بھی ہیں، پراپوزیشن بھی ہیں اور ضمائر بھی ہیں۔ یہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے سابقہ کتابوں کی۔ یہاں پر جو لبرل حضرات ہیں یا جو کچھ اورینٹیلسٹ اور مستشرقین ہیں وہ کہتے ہیں کہ قرآن اور تورات اور انجیل میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ تمہارا قرآن خود کہہ رہا ہے کہ یہ ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، تو پھر ان کو بھی مانو۔ تو یہاں یہ بات ذہن میں بٹھانے والی ہے کہ قرآن تورات اور انجیل کی تصدیق کرنے والا ہے، لیکن اس کی جب اس کو اللہ نے نازل کیا تو اس کے احکامات ٹھیک تھے، اس کے ماننے والوں نے اس کے ساتھ رویہ ٹھیک نہیں رکھا، اس کو ایڈٹ کر دیا، لہٰذا قرآن اب اس کی تصدیق نہیں کرتا، قرآن اس کے اوریجنل پیغامات کی تصدیق کرتا ہے۔ اور یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ یہ بات اگلی آیات مبارکہ میں خود آ جائے گی، بلکہ اسی آیت میں لکھا ہے کہ قرآن تصدیق کرنے والا ہے، لیکن تم رویہ اپنا بدلو اور آسمانی احکامات کو تھوڑے تھوڑے پیسے لے کر بدل نہ دو، جیسے ان کتابوں کے علماء لوگوں کی مرضی کے مسائل بتا کر منہ مانگی قیمت لے لیتے تھے، تو اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، یہ وہ بات ہے جو بڑے محبت بھرے انداز میں شاید کوئی باپ اپنے بیٹے کو بھی کہتا ہے کہ بیٹا تم ایسے کرنے والے تو کم از کم نہ بنو، تمہارا تو ایک میرے ساتھ خاص تعلق ہے۔ یہی لب و لہجہ
اہل کتاب میں سے یہودیوں کے ساتھ بھی اپنایا گیا کہ تم تو کم از کم ایسا نہ کرو. کافر اور مشرک اگر میرے حبیب کے توحید و رسالت کے پیغام میں رکاوٹ بنتے ہیں تو پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن تم بن رہے ہو، تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ تم تو پہلے آسمانی پیغام کو جانتے ہو. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جاؤ تم، اول کافرن، پہلے انکار کرنے والے، بہی، اس پیغام حق کے، قرآن مجید کے. تو لا جو ہے وہ نئی کا ہے، تکونو نہ ہو جاؤ، تو یہ فعل نئی ہے. جیسے ہم نے پڑھا فعل ماضی، مضارع، امر اور نہی، تو اس کو آپ باقاعدہ سے جو پلے لسٹ ہے ہماری افعال کی، اس میں سے آپ لیکچر سن سکتے ہیں. وَلَا تَشْتَرُوا، اور نہ ہی بدلہ لو، خرید و فروخت کا ذریعہ نہ بناؤ، بِآیاتی، میری آیات کا بدلہ نہ لو، ثمناً قلیلا، تھوڑی بہت قیمت لے کر تم میری کتاب کے احکامات تو نہ بیچو. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، واو کا معنی اور، یا خاص مجھ ہی سے، فَاتَّقُونَ، تم ڈرو. یہ جو فا ہے ہم نے نیچے لکھ دیا ہے کہ یہ فا زائدہ ہے، تو زائد حرف اور پارٹیکل قرآن میں جہاں بھی آتا ہے وہ معنی میں بڑا سٹریس اور تاکید پیدا کر دیتا ہے. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈرو صرف مجھ سے، اپنی خواہشات اور اپنے مستقبل سے نہ ڈرو. جیسے آج ہم بھی اپنے مستقبل سے ڈر کے کہتے ہیں جی یہ نہ ہو جائے، اللہ پہ جب بھروسہ ہو تو سارا کچھ ہی ٹھیک ہوتا ہے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. یہاں جو اگلے احکامات اب آ رہے ہیں یہ صرف یہودیوں کے لیے ہی نہ سمجھے جائیں، بلکہ یہ امت مسلمہ کے لیے بھی ایک معیار حق ہیں. اور کہا جا رہا ہے کہ حق کو حق سمجھو اور اس کا ساتھ دو، باطل کو باطل سمجھو اور اس سے دور رہو، اس کی اصلاح کی کوشش کرو. حق کو چھپاؤ نہ، اگر تم چیزوں کو جانتے ہو تو. حق کو چھپانا کتنا جو ہے وہ شدید ہے، اور اللہ رسول نے کتنی ناراضی کا اظہار فرمایا ہے. ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا دو جہاں سے کسی نے سوال کیا کہ حضور اکبر الکبائر کیا ہیں، بڑے بڑے گناہ کیا ہیں؟ تو مختلف احادیث میں ان کا ذکر ہے کہ وہ شرک کرنا بھی ہے، جادو کرنا بھی ہے، مسلمان کا قتل کرنا بھی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ آقا دو جہاں نے دو تین باتوں کی طرف نشاندہی فرمائی کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے تو اسی حالت میں فرمایا. لیکن آپ نے ایک گناہ کا جب تذکرہ کیا تو ٹیک چھوڑ دی اور آپ نے فرمایا ہاں، جھوٹی گواہی دینا، حق کو چھپانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور آج ہم عدالتوں کے سامنے اگر دیکھیں تو ہمیں 1500 کی گواہی بھی مل جاتی ہے اور 15,000 کی بھی مل جاتی ہے. الامان والحفیظ، امت مسلمہ کو ان آیات کو اپنا شعار بنانے کی ضرورت ہے. وَلَا تَلْبِسُوا، واو کا معنی اور، لا نہ، تلبسو ملاؤ. تو اسی سے ہی ہمارا لباس جو ہے وہ نکلا ہے، کیونکہ لباس بھی جسم سے کیا ہوتا ہے؟ ملا ہوا ہوتا ہے، اور بڑا رازداں ہوتا ہے لباس اپنے جسم کا. تو فرمایا نہ ملاؤ، الحق کا حق سے، بالباطل باطل کو، حق سے باطل کو نہ ملاؤ. یہ نہ کہو کہ اللہ بھی ٹھیک ہے اور رام بھی ٹھیک ہے، رام بھی ٹھیک ہے اور رحیم بھی ٹھیک ہے، جیسے اکبر کے دور میں تھا. حق کو حق سمجھو اور باطل کو باطل. بڑی پیاری دعا ہے آقا دو جہاں کی. آپ عموماً یہ دعا مانگا کرتے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یہ دعا ہمیں بھی مانگنی چاہیے. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور نہ بنو وہ لوگ کہ جو حق کو چھپانے والے ہیں، حق کو نہ چھپاؤ. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے بھی ہو. تو یہ تو خاص تناظر ہے کہ رسول اللہ کا آنا اور قرآن کا آنا حق ہے، اور اہل کتاب اس کو چھپا رہے ہیں. ہمیں بھی حق کو نہیں چھپانا چاہیے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات حق کو ظاہر کرنے سے اگر اندیشہ ہو فتنے کا، جھگڑے کا، مصائب کا، تو چھپایا حق کو نہ جائے، لیکن دانش مندی کا مظاہرہ کیا جائے کہ میں نے حق کو لوگوں کے سامنے رکھنا کیسے. کیونکہ حکمت جو ہے وہ قرآن اور حدیث اور اسلام کے ساتھ اللہ کی بہت بڑی نعمت. اور اللہ رب العزت ارشاد یہ بھی فرما رہے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. حکمت سب سے بڑی بات ہے. حق کو چھپاؤ نہیں، لیکن حق کی جو پریزنٹیشن ہے وہ بھی کسی حکمت کے دائرے کے ساتھ ہو، تاکہ تمہارے لیے بھی مسائل پیدا نہ ہوں اور جو معاملہ ہے وہ بھی حل ہو جائے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِینَ. یہ اہل کتاب کو بھی حکم ہے اور مجھے اور آپ کو بھی حکم ہے. مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ اہل کتاب جہاں اپنے فکری گمراہی میں مبتلا تھے، ویسے ہی عملی جو گمراہی ہے اس کے میں بھی مبتلا ہو چکے تھے. نمازیں پڑھنا چھوڑ چکے تھے، زکوٰۃیں دینا چھوڑ چکے تھے. تو پہلے نماز جماعت کے ساتھ چھوڑیں اور پھر انفرادی بھی چھوڑ دیں. تو رب تعالیٰ نے ایک وہ ریمائنڈر دیا کہ تم اپنی روش جو ہے وہ اس سے ہٹ چکے ہو. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، واو کا معنی اور، اقیمو قائم رکھو، الصلاۃ نماز، واو اور، آتو دو، الزکوٰۃ
زکوٰۃ، نماز پڑھا کرو، زکوٰۃ دیا کرو، ورکعو، واو کا معنی اور، ارکعو، رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو یہاں پر جھکنا بھی اللہ کی بارگاہ میں مراد ہے، اور جماعت کا مفہوم بھی محدثین اور فقہا نے لیا ہے کہ نماز پڑھنے کا حکم اور زکوٰۃ دینے کا حکم اور رکوع کرنے کا حکم یہ جماعت کی طرف اشارہ ہے، اور یہیں سے جماعت کا بھی ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت کا بھی اہتمام کیا کرو۔ ایک اور بات بڑی دیکھنے والی ہے کہ قرآن کا اگر ہم ربط دیکھیں تو آیت نمبر 42 اور 43 دونوں کا مضمون اور ہے۔ پہلے کہا جا رہا ہے کہ حق سے باطل کو نہ ملاؤ اور حق کو چھپاؤ بھی نہ، اور ساتھ ہی نماز کا حکم دے دیا۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ قرآن کی کوئی آیت ایک دوسرے سے ایسی نہیں ہے کہ جس کا لنک نہ ہو۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جو حق سے باطل کو ملاتا ہے یا حق کو چھپاتا ہے، اگر اس نے اپنے سافٹ ویئر اور اپنے اندر کے انسان کو دوبارہ جگانا ہے اور ایمان کو ایک شفلنگ کے ساتھ ابھارنا ہے، تو پھر وہ نمازیں بھی پڑھے، زکوٰۃ دے اور جماعتوں کا بھی اہتمام کرے، تو پھر اس کے اندر سے حق کو حق سمجھنے والی اور باطل کو باطل سمجھنے والی وہ صلاحیت برقرار رہے گی، پھر اس لیے فیصلے کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ گویا کہ پہلے بیماری کا ذکر کیا ہے اور پھر بیماری کا علاج بتا دیا۔ دونوں آیات جو ہیں وہ بڑا وظیفہ بھی ہیں، فکری بھی اور عملی بھی۔ پھر اہل کتاب کو مخاطب کر کے مجھے اور آپ کو بھی ایک اصلاحی پیغام دے دیا کہ اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کہ نیکی کا اگر حکم دو تو پھر خود کو بھی یاد رکھو، نیکی کا آغاز اپنے گھر سے کرو۔ آج ہمارے ہاں بھی یہ مسئلہ ہے کہ باہر ساری انسان دعوت کا کام کرتا ہے لیکن گھر میں ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا۔ تو اول خیش بعد درویش، پہلے اپنے گھر کی بات ہے، اس کے بعد آگے ہو۔ تو میرا خیال ہے دین بڑا آسان ہو جائے گا جب ہم اس بات کا آغاز کریں گے۔ ہر شخص اپنے گھر کی اصلاح کر لے گا تو شاید اس کو مہینہ 2 مہینے گھر سے باہر رہنے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ دین کے نام پر گھر میں رہا جائے، اپنے کم از کم جو اللہ نے ہمیں جن کا گارڈین بنایا ہے اگر ان کی اصلاح ہو جائے تو شاید سارے لوگ ہی دنیا میں ٹھیک ہو جائیں۔ کیا تامرون، تم حکم دیتے ہو، امر کرتے ہو، الناسا، لوگوں کو، بالبر، بھلائی کا، لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ بھی کرو، وتنسونا، واو کا معنی اور، ناسے یا ینسا، اس سے ہے تنسا، تم بھولتے ہو، انفسکم، خود کو۔ تو یہ جو تنسونا ہے یہ فعل ہے جیسے کلر سے لگ رہا ہے، اور اسی سے ایک یہ ماخذ بھی ہے ایک لفظ انسان کا، کہ انسان کس سے نکلا ہے۔ انسان کے جو مادے ہیں اور اس کے ماخذ ہیں لٹرل، اس کے بارے میں علماء لغت نے 2 باتیں بتائی ہیں کہ انسان یا تو انس کی وجہ سے انسان ہے کیونکہ اس کی فطرت کے اندر محبت ہے، وہ قربانی کا ایک جانور بھی اپنے گھر میں رکھے ہفتے بعد اس کو ذبح وہ نہیں کرنا چاہتا، اس کو محبت ہو جاتی ہے، در و دیوار سے اس کو محبت ہو جاتی ہے، تو بہت سارے رشتوں سے اس کو محبت ہوتی ہے۔ تو ایک انسان اس لیے ہے کہ اس کے اندر اللہ نے انس رکھا ہے، اور ایک انسان کا مادہ یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ نسیان سے نکلا ہے، یہ بھولنے والا ہے۔ ایک بڑا مشہور جملہ ہے اول الناس، کہ پہلا انسان ہی بھولنے والا تھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی وہ تو جو تھا معاملہ وہ اللہ کی مشیت کے ساتھ تھا تاکہ پوری کائنات کا نظام چلنا تھا، تو بٹوین دا لائن انسان کی بات آ گئی۔ وتنسونا، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم، خود کو، وانتم تتلون الکتاب، واو حالیہ ہے، ویسے تو یہ اب ہمارے پارٹیکل میں سے ہے لیکن یہ حال کا معنی دے رہی ہے۔ انتم جو ہے وہ پروناؤن میں سے ہے، حالانکہ تم تتلون، تلاوت کرتے ہو، الکتابہ، کتاب کی۔ تو کتاب میں یہ بات لکھی ہے کہ تم جو ہے وہ نیکی پہلے خود کرو اور خود کو بھولو نہ، بعد میں لوگوں کی طرف جاؤ، یہ کتاب میں لکھی بھی ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ تو یہاں پر ایک بات اور ذہنوں میں رکھنے والی ہے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا بھی ایک سٹیپ ہے، اس سے پیچھے بھی ایک سٹیپ ہے، اور وہ ہے تلاوت کتاب، کہ قرآن کی تلاوت کی جائے اور اس کے بعد چیزوں کو آگے بڑھایا جائے۔ افلا تعقلون، کیا، فا پس، یہ بھی جو ہے وہ اسی معنی میں ہے، لا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو، کیا تم شعور نہیں رکھتے ہو، یعنی چیزوں کو پڑھتے بھی ہو اور عمل سے تمہارا دامن جو ہے وہ خالی ہے۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یہاں بھی دوائی تجویز کی جا رہی ہے ان کے لیے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، واو کا معنی جی، اور استعینوا یہ ورب ہے لیکن یہ فرسٹ فارم نہیں ہے، یہ سیکنڈ فارم کا ورب ہے اور باب استفعال ہے ثلاثی مزید فی کا۔ وَاسْتَعِینُوا، اور مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، اور والصلاۃ، نماز کے ساتھ۔
تو یہ جو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ صبر مانگنا ہے مدد، اسلام نے اپنے نظام میں بہت ساری نمازیں رکھی ہیں۔ دیکھیں ایک انسان جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پا رہا، اس کے لیے بھی اسلام نے ایک نماز رکھی ہے، اور وہ کیا ہے؟ حاجت ہے، استخارہ ہے، بارش نہیں ہو رہی تو صلاۃ الاستسقاء ہے، سورج اور چاند جو ہے وہ گہ نہ گئے تو بھی صلاۃ الکسوف ہے اور صلاۃ الخسوف ہے۔ تو اسلام نے اپنے ہر معاملے میں اللہ کے آگے جھکنے کا ہمیں ایک ذریعہ دیا ہے۔ تو اہل کتاب کو بھی کہا جا رہا ہے، اور ہم بھی ایک سینس میں اہل کتاب ہیں کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، لیکن ٹرم اہل کتاب کی یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ خاص ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ مدد طلب کرو صبر کے ساتھ اور نماز سے، تو یعنی اہل کتاب بھی ان چیزوں کو اپنی زندگیوں میں لائیں اور مسلمان بھی لائیں۔ اور مسلمان اگر سمجھیں تو صورت مدنی ہے، مکہ چھوڑ کے آئے تھے کہ کہیں سکھ کا سانس لیں مدینہ میں، کیونکہ وہاں اہل کتاب ہیں تو یہ آسمانی پیغام اور انبیاء کی تکریم جانتے ہیں۔ وہاں آ کے پھر مصائب، پھر پریشانیاں، پھر مشکلات، جہاں اہل مکہ کے حملے بدر اور احد اور خندق کی شکل میں، وہاں اہل کتاب کی اندر رہ کر غداریاں غزوہ خندق کے موقع پر۔ تو مسلمانوں کو راہ نجات کے طور پر ایک عمل بتایا جا رہا ہے اور جلوت خلوت کا وظیفہ بتایا جا رہا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا، مدد طلب کرو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ۔ ہمیں بھی یہ دو باتیں اپنی زندگی میں لانی چاہیے کہ نماز بھی ہو اور صبر بھی ہو، اور نماز کے ساتھ صبر بھی ہوتا ہے۔ صبر کیا ہے کہ انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے، نیند پوری نہیں ہوتی گرمیوں میں تو صبح کی نماز مسلمانوں کے لیے مسئلہ بن جاتی ہے، سردیوں میں ٹھنڈا پانی، تو صبر اور نماز دونوں کو اللہ نے بڑا قریب قریب رکھا ہے، اور پھر بتا بھی دیا کہ یہ نماز مشکل کن پہ ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، واو کا معنی اور، اِنَّا بے شک، ہا یہ، یعنی یہ پرو ناؤن ہے اور پچھلے ناؤن کی طرف جا رہا ہے، یعنی یہ جو نماز ہے، لَكَبِيرَةٌ، لام تاکید کے لیے ہے، لَكَبِيرَةٌ، یہ ضرور بھاری ہے لوگوں پہ، لیکن إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، عاجزی کرنے والے جو ہیں ان کے اوپر یہ بھاری نہیں ہے۔ عاجزی کرنے والے نماز اپنی زندگی میں شامل رکھتے ہیں۔ اللہ وہ ہیں کون خاشعین، وہ عاجزی والے ہوتے کون ہیں، تاکہ ہم بھی اپنے اندر وہ عاجزی پیدا کر لیں۔ تو ان کی تعریف بھی بیان کر دی، الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون۔ وہ لوگ ہیں الذین، جنہیں یظنون، یقین ہے۔ یہ جو ظن ہے یہ ورب ہے، اور یہ ظن ایسا ورب ہے جو بعض اوقات شک کے لیے آتا ہے اور بعض اوقات یقین کے لیے آتا ہے۔ جب اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہو اور تو پھر یہ یقین کے لیے ہے، ورنہ بعض اوقات یہ گمان کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں اس بات کا کہ انہم، کہ وہ ملاقو، ملنے والے ہیں، لا کہ یہ یلقا، ملاقات کرنا، وہ ملاقات کرنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور انہیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ وہ اللہ کی طرف ہی لوٹ کے جانے والے ہیں۔ یہاں پر ایک بڑا سوچنے والی اور سبق آمیز بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ خوف آخرت اور ایمان بالآخرت یہ آسمانی احکامات کا خاصہ ہے۔ جو سیلف آرگنائزڈ مذاہب ہیں یا جو نان سیمیٹک ریلیجن ہیں، ان کے اندر ایمان بالآخرت نہیں ہے، یعنی ہندوازم میں ایمان بالآخرت نہیں ہے، باقی جتنے اسلام میں ہے، یہودیت میں بھی ہے، عیسائیت کے اندر بھی ہے، تو ان کو اپنا بھولا ہوا پیغام بتایا جا رہا ہے کہ تم تو آخرت پہ یقین رکھنے والے تھے، تمہارے تو ابراہیم نے، تمہارے یعقوب نے، تمہارے موسیٰ نے، تمہارے عیسیٰ نے، تمہارے سارے نبیوں نے تمہیں ایمان بالآخرت کی بات بتائی، تم اس کو بھول چکے ہو۔ تو نماز وہی پڑھے گا جس کو آخرت کا یقین ہو اور اس کو یہ احساس ہو کہ میرا رب مجھ سے نماز کے بارے میں پوچھے گا اور مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ روایات میں یہ ہے کہ قبر میں جو سوالات ہوں گے اور جن کے اوپر سٹریس ہوگا، وہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا تم اللہ کے حضور کھڑے رہتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اپنے فرائض پورے کرتے تھے یا نہیں۔ تو یہ 46 نمبر آیت مبارکہ تک آج کا ہمارا پیکیج تھا۔ یہ تقریباً 7 آیات تھیں اور 1 رکوع تھا جو تمہیدی گفتگو تھی اہل کتاب کے بارے میں۔ اب اس پورے پہلے پارے میں 143 آیات مبارکہ تک ہم بنی اسرائیل کو ہی دیکھیں گے، بنی اسرائیل کے اوپر اللہ کے انعامات کو دیکھیں گے، ان کے اسفار کو دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ انبیاء کو ان کے دعوت کی راہ میں کتنے سارے مصائب اور کتنی ساری مشکلات کو اٹھانا پڑا، جو آج کے دائی، آج کے مبلغ اور آج کے سپیکر اور سپیچر کے لیے ایک بہت بڑا رول ماڈل ہے کہ انبیاء کو کلمہ حق کہتے ہوئے کتنی ساری مشکلات جو ہیں وہ اٹھانا پڑتی ہیں۔ اللہ سے دعا یہ ہے اللہ ہمیں اپنے عاجزی کرنے والے بندوں میں شامل فرمائے، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، الہ العالمین۔
تو نے قرآن کی تلاوت کی اور قرآن کے اوپر گفتگو کرنے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تیرا شکر ہے، ہمیں مزید شکر کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے ساتھ جتنے مسلمان احباب اس درس قرآن میں آن لائن شریک ہوتے ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما، سب کے اوقات میں، سب کے جملہ امور میں ہمیں خیر و برکت عطا فرما۔ اللہ قرآن کے سمجھنے کے لیے ہمارے دل و دماغ کو نئی زندگی نصیب فرما۔ جنہوں نے تربیتیں کی ہم سب کی، جو قرآن سنتے سناتے ہیں، اللہ دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی بخشش اور مغفرت فرما۔ اپنا خوف ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ آقا دو جہاں کی محبت اور غلامی اور شفاعت ہم سب کو نصیب فرما۔ ہمیں شر شیطان، شر انسان، شر نفس، جملہ حوادثات، آفات و بلیات سے محفوظ فرما۔ اللہ پاکستان کا، اسلام کا بول بالا فرما۔ الہ العالمین امت مسلمہ کو اتفاق اور اتحاد کی دولت نصیب فرما، ایک جھنڈے کے نیچے جمع ہونے کی اور ایک قرآن کو تھامنے کی اور آقا دو جہاں کی غلامی میں آ کر حدیث و سنت کا دامن پکڑ کر آگے چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔